اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس چیز کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ افسوس، کیا اس حالت میں بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے کہ ان کے آبا و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستہ پر ہوں۔ کافروں کی یہ پرانی عادت رہی ہے کہ جب کبھی ان سے ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو وہ آبائی تقلید کا سہارا لیتے رہے۔ ہمیشہ وہ یہی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد حق پر تھے، لہذا ہم انہی کے راستہ کی پیروی کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ کیا ایسی حالت میں بھی یہ ان کی پیروی کریں گے کہ شیطان ان کی پیروی خوشنما بہانے سے ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 22 میں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص راستہ پر پایا اور ہم انہی کے قدم با قدم چلیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب کبھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک خاص راستہ پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں جس راستہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا ایسی صورت میں بھی ان کا راستہ کافی ہے کہ نہ انہیں کچھ علم ہو اور نہ وہ سیدھے راستہ پر ہوں؟ آبائی تقلید یہ ایسا مہلک مرض ہے کہ اس مرض کا کوئی مریض مشکل ہی سے شفا پاتا ہے۔ آبا و اجداد کو معیار حق سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ ہر شخص اپنے آبا و اجداد کو حق پر سمجھتا ہے، یہی نہیں بلکہ انہیں معیار حق تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح لاتعداد معیار حق وجود میں آتے ہیں۔ معیاروں کا اتنی کثیر تعداد میں ہونا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ ان معیاروں کی اتنی بڑی تعداد خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معیار حق نہیں ہو سکتے۔ معیار حق تو بس ایک ہو سکتا ہے، لیکن اتنی معمولی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور قلب پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب ہدایت نصیب ہو تو کیسے، اور ذہن بدلے تو کس طرح؟ آبا و اجداد بھلا کس طرح معیار حق پر ہو سکتے ہیں؟ نہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عقل سلیم عطا ہوئی ہے جس کے ذریعہ وہ منشائے الہی کے عین مطابق حق و باطل میں تمیز کر سکیں، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت پر کامل طور پر کاربند ہوتے ہیں کہ انہیں راہ حق کا معیار
समझ लिया जाए। उन खुसूसियात के हामिल तो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम होते हैं कि वह बिल्कुल मनसाए इलाही के मुताबिक हक व बातिल में तमीज़ करते हैं। वह अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत को बराह रास्त अल्लाह तबारक व ताला से पाकर उस पर कामिल तौर पर चलते हैं। उनके मुतालिक यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वह हक पर हैं, लिहाजा वही मयार हक है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए यह मेरा रास्ता है, मैं बसीरत व समझ बूझ के साथ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुला रहा हूँ, और जो शख्स मेरी पैरवी करेगा वह भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ऐ लोगों, अपने आबा व अजदाद को मयार हक न बनाएं। मयार हक तो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है जो अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई थी। इसी पर अपने आबा व अजदाद को परखिए, अगर वह उसके मुताबिक थे तो हक पर थे, अगर मुताबिक नहीं थे तो हक पर नहीं थे। आप उनकी पैरवी न कीजिए बल्कि हक की पैरवी कीजिए। किसी फ़िरका वाराना मज़हब को महज अपने बाप दादा के मानने की वजह से न मानिए, बल्कि कुरान व हदीस पर बराह रास्त अमल कीजिए। वह यकीनन हक है, उसके हक होने में कोई सुबह नहीं। यह मज़ाहिब अगर हक पर होते तो सब एक ही बात कहते। उनका आपस में शदीद इख्तिलाफ इस बात का खुला सबूत है कि उनमें से कोई भी हक यानी दीन इस्लाम की तर्जुमानी नहीं करता। दीन इस्लाम कुरान व हदीस में मुकम्मल हुआ था और उन्हीं में महफूज है, लिहाजा कुरान व हदीस पर अमल कीजिए। तमाम फ़िरका वाराना मज़ाहिब को छोड़ दीजिए और तमाम फ़िरक़ों से अलहदा हो जाइए। उन तमाम मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब की पाबंदी आबाई तकलीद की बुनियाद पर कायम है, और जब आबाई तकलीद को कोई हैसियत नहीं तो उन फ़िरका वाराना मज़ाहिब पर कारबंद रहना बिल्कुल बुनियाद पर कायम रहना है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 3 में, जो शरीयत तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके अलावा वलियों की पैरवी ना करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, तमाम फ़िरक़ों से अलहदा हो जाना। आए लोगों, मंदरजा बाला आयात व हदीस पर सख्ती से अमल कीजिए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।